علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، رب کریم کا شکر احسان کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، صحت عافیت ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ احادیث پاک میں اگر ہم غور کریں تو رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین میں ہمیں ایک فرمان ملتا ہے۔ امام حاکم نیشیہ پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مستدرک حاکم میں ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح امام طبرانی رحمہ اللہ نے اسے معجم طبرانی کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد ہے کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ لوگوں، آپ اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ وصحتک قبل سقمک، آپ پر بیماری نہیں آئی، آپ صحت مند ہیں تو آپ اپنی صحت کو غنیمت جانیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحت ایک غنیمت ہے، صحت ایک بھلائی ہے، اور صحت کو اچھائی سمجھ کے اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جب ہم صحت کی حفاظت اور صحت کی بھلائی سمجھ کے اس کے اوپر اپنے معاملات کو ٹھیک رکھتے ہیں تو پھر دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ایک ہماری روحانی صحت، ایک ہماری جسمانی صحت۔ روحانی صحت جو ہے، گناہ نہیں کریں گے یا گناہ ہو گیا تو فوراً توبہ کریں گے تو روحانی صحت برقرار رہے گی۔ جسمانی صحت کی پھر آگے دو چیزیں ہیں۔ جسمانی صحت میں بعض اوقات پرابلم یہ آتا ہے کہ انسان اپنے کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتا، آرام میں اور اپنے کام میں خلل ڈالتے ہوئے اپنے جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال دیتا ہے تو جسمانی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ اور دوسری صورت جو ہے، کوئی حاسد، کوئی آپ کا دشمن، کوئی آپ کا مخالف آپ پر جادو کے ذریعے، تعویذات کے ذریعے، آسیب و جنات کے ذریعے آپ کو اس تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے کہ آپ اپنی جسمانی صحت آہستہ آہستہ کھونا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر بر وقت آپ نے اس کا علاج نہ کیا تو اللہ نہ کرے یہ معاملہ آ جائے گا کہ آپ اپنی صحت سے 100% ہاتھ دھو بیٹھیں گے، پھر آپ نے راہ آخرت کو اپنا لینا ہے۔ اسی لیے بہتر ہے کہ ہمیں اپنی روحانی صحت پر بھی توجہ دینی چاہیے اور جسمانی صحت پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ میرے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے، ان کا نام نامی پیر زید صدیقی صاحب ہے، رب کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے احسان فرمایا ہے میری زندگی پر، میرے اوپر، جس طرح میرے باقی دوست، احباب، عاملین، جس طرح باقی ساتھی ہیں، ان میں ایک بہت اچھا نام پیر زید صاحب کا بھی ہے۔ انہوں نے ماشاء اللہ تعالی بندہ ناچیز پر بہت اپنا قیمتی وقت بھی خرچ کیا اور اپنی محنت بھی لگائی اور اچھے بھلے طریقے سے میرا روحانی علاج فرمایا، قرآن کریم سے، احادیث نبویہ سے، رقیہ شرعیہ سے، جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے فضل سے مجھے ان ساحرین کی سحر سے نجات عطا فرمائی۔ یہ جو لوگ ہمارے خلاف جادو، ٹونا، تعویذ اور اس طرح کے چکروں میں پڑتے ہیں تو رب کریم نے ہمارے اوپر کرم فرمایا، انہوں نے قرآن کریم کو پڑھا، احادیث نبویہ کو پڑھا، رقیہ شرعیہ کو پڑھا، جس سے رب کریم نے اس بیماری کو صحت میں مبدل فرمایا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ سوشل میڈیا کے میدان میں بھی اللہ رب العزت نے ان کو ایک ملکہ عطا فرمایا ہے، اور یہ عوام الناس کا علاج سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کرتے ہیں، اور انہوں نے ماشاءاللہ اپنا ایک چینل بھی رکھا ہوا ہے۔ آپ بھی اس کو سبسکرائب کر کے یا ایک دفعہ وزٹ کر کے دیکھ لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو 100% کا محقق فائدہ ہوگا۔ اور جادو جو ہے، یہ واقعی انسان کو بعض اوقات تکلیف دیتا ہے، جیسے قرآن کریم میں بھی ہے، احادیث نبویہ میں بھی ہے۔ قرآن کریم میں ہم حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر فرعون کے جادوگروں نے جب جادو کیا تو اس وقت قرآن کریم اس ماحول کا نقشہ کھینچتے ہوئے ہمیں بتاتا ہے، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، انہوں نے پھینکی تو رسیاں تھیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک خیال گزرنے لگا کہ سانپ ہیں اور چل رہے ہیں، حالانکہ رسی کہاں سانپ ہے اور کہاں چل رہی ہے، لیکن ان کی جادو کی جھوٹی تاثیر چل رہی تھی۔ تو رب کریم نے فرمایا، یا موسیٰ لا تخف انک انت الاعلی، موسیٰ ڈرنے کی، خوف رکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، آپ خوف مت رکھیے، آپ بلند و بالا ہوں گے،
آپ کامیاب و کامران ہوں گے اور یہ لوگ اپنے اس داؤ پیج میں ناکام ہوں گے۔ وَالْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، آپ کے دائیں ہاتھ میں جو موجود ہے عصا، آپ اس کو پھینکیے، تلقف ما صنعوا، جو ان لوگوں نے کیا ہے وہ انہیں کھا لے گا۔ انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، فرمایا یاد رکھیں جادوگر کب کامیاب ہوتا ہے؟ جادوگر ہمیشہ ناکام ہوگا، یعنی دنیا میں اگر اس کا جادو چل بھی گیا تو آخرت میں ناکام ہے۔ یہ تو رب کریم نے کرم فرمایا کہ 70,000 جادوگر مؤمن بن کے موسیٰ علیہ السلام کا صحابی بن گیا۔ فرعون نے انہیں تکلیفیں دی پر انہوں نے ایمان نہ چھوڑا۔ میری بات کا مطلب کہ جادو کے اندر ایک تاثیر ہے جو ایک لمٹ، ایک محدود دائرے میں آپ کے خلاف کوئی ایکشن کر سکتی ہے۔ اور اس پر اگر میں آپ کی خدمت میں حدیث پاک کوٹ کر دوں تو یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مشکات کے اندر 1010 نمبر کی روایت موجود ہے۔ اگر آپ اس میں دیکھیں نا پناہ مانگنے کے بیان کے عنوان پر، تو حضرت کعکا رحمہ اللہ، حضرت کعب احبار رحمہ اللہ کے بارے میں ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں۔ کعب احبار کون ہے؟ علماء یہود میں بہت بڑے عالم تھے، رسالت امام علیہ السلام کے دیدار کر کے ایمان لانے میں تو یہ نہ آ سکے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمان ہوئے اور یہ بہت بڑے تابعی ہیں۔ جب یہ ایمان لائے تو یہود نے بہت جادو کیا، اتنا جادو کیا ان کے خلاف کہ یہ پریشان ہو گئے۔ اور میں ان کے اپنے الفاظ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ یہ فرماتے ہیں کہ جب یہودی میرے خلاف جادو کر رہے تھے تو لولا کلمات اقولہن لجعلتنی الیہود حمارا، یہودی میرے اوپر جادو کے کلمات پڑھ پڑھ کے مجھے گدھے کی طرح بیوقوف بنا دیتے اگر میں یہ کلمات جو شریعت اسلامیہ اور اسلام اور مذہب سے ثابت ہے وہ میں نہ پڑھتا۔ تو حضرت کعکا نے پوچھا وہ کون سے الفاظ ہیں جو آپ پڑھتے اور جادو سے نجات رہتی؟ تو فرماتے میں یوں پڑھتا، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وزرع وبرع۔ یہ الفاظ میں پڑھتا اور رب کریم مجھے ان سے نجات عطا فرماتے۔ اس آیت اور اس حدیث پاک سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ جادو کے اندر ایک تاثیر ہے، لیکن آپ اس کو اسلامی تعلیمات، قرآن و سنت، شریعت، دین، ایمان، احسان، اقان کے ذریعے، رقیہ شرعیہ کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ ترتیب کے مطابق آپ اس کو پڑھیں گے تو رب کریم آپ کو صحت عطا فرمائے گا۔ میں کوئی آپ کو وظیفہ نہیں دے رہا، میں کوئی پڑھنے کے معاملات میں کوئی اجازت کے طور پہ آپ کو کسی طرف راغب نہیں کر رہا۔ یہ ان حضرات کا کام ہے، وظائف کیا ہیں، اجازتیں کیا ہیں، کس ترتیب پہ پڑھنے ہیں۔ آپ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو دیکھیں گے تو سوشل میڈیا پر آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ یہ اپنا نمبر بھی ساتھ ایڈ کر دیں گے۔ مجھ سے جتنے حضرات احباب میں پوچھتے ہیں کہ آپ کوئی نمبر بتائیں، کوئی عامل بتائیں، تو اکثر تو یقین مانیے بعض اوقات بڑی مجھے حیرت سے کہنا پڑتا ہے شاپ کیپرنگ کا واسطہ ہے اور کہیں صحت اور شفا کے معاملات کا واسطہ ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ صحت اور شفا کا معاملہ دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔